اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ خاص موسم یا ایام عزا کہ جس میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے ہم سب اس موسم عزا کا انتظار کرتے ہیں اور اس میں اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ بارگاہ خداوند میں شکر ادا کریں گے کہ ہمیں اس نے توفیق دی اور اس نے ہمیں عزادار بنایا، محب حسین بنایا، محب اہل بیت اطہار بنایا، ہمارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو جگایا۔ حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے ایک ایسی حرارت، ایک ایسی آگ مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دل کی گہرائی سے نام حسین لیں، کربلا سوچ لیں، کربلا کا واقعہ، کربلا کی مصیبتوں کو ذرا تصور کریں تو ہماری حرارت، ہماری سانسیں گرم ہونے لگتی ہیں، آنکھ آنسو نکالنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے، دین کو بچایا ہے، یہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتی ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ کربلا کوئی قصہ ماضی نہیں ہے، کربلا ہمیشہ زندہ ہے، کربلا ہمیشہ جاوید ہے، کربلا ہمیشہ آباد ہے، کربلا ہر دور میں رہے گی، کربلا ہر دل میں رہے گی، کربلا سب کی جان ہے، کربلا ہم سب کی شان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، جس کی یاد ابھی ہم سب منا رہے ہیں، عزاداری برپا کر رہے ہیں، اہتمام عزا کر رہے ہیں، اس سے کچھ باتیں ہمیں سیکھ لینا چاہیے تاکہ وہ حقیقی عزاداری، وہ پیغام امام حسین علیہ السلام خود بھی ہم لیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ اس لیے کہ آج ہم جلوس کی شکل میں، آج مجالس کی شکل میں، آج پروگرام کی شکل میں، جگہ جگہ کالے پرچم نصب کرنے کی شکل میں، اپنے آپ کو کالے لباس میں محرم میں ظاہر کرنے کی شکل میں یہ پیغام دے رہے ہیں زمانے کو کہ آؤ دیکھو ہم جس کا ماتم کر رہے ہیں اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم کربلا میں جس کی اس مظلومانہ شہادت کی یاد منا رہے ہیں اور زمانے کو بتا رہے ہیں، اس نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کربلا نے ہمیں عزادار بنایا مگر ہمیں شجاعت سکھائی ہے، کربلا نے ہمیں سخاوت سکھائی ہے، کربلا نے ہمیں امانت داری سکھائی ہے، کربلا نے ہمیں وفاداری سکھائی ہے، کربلا نے ہمیں ایمانداری سکھائی ہے، کربلا نے ہمیں صداقت پرست بنایا، کربلا نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ یہ پیغامات جو کربلا نے ہمیں دیے، جو امام حسین علیہ السلام نے ہم نے جس سے سیکھے، وہ کربلا جس سے ہم نے یہ پیغام سیکھے، وہ اپنی اس زندگی میں ہمیں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں تک ہمیں یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اگر آج کربلا کی عزاداری کر رہے ہیں، کربلا کو منا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں، تو ایک حقیقی عزادار کے اندر یہ کوالٹیز ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایک عزادار کو چاہیے کہ وہ جب بھی حق اور باطل کی بات آ رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو کہیں چھپا کے نہ بیٹھ جائے بلکہ شجاعت دکھائے، دلیری کا مظاہرہ کرے، اگر ضرورت ہے تو میدان میں آئے، اگرچہ شہید ہو جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے اپنے آپ کو بچا لے جانا کامیابی نہیں ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو زندہ اور محفوظ کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، یزید زندہ تھا مگر کامیاب کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ آپ کا مشن، آپ کا ہدف، آپ کا جو ٹارگیٹ ہے، آپ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، یعنی آپ کامیاب ہو گئے۔ یزید جو چاہتا تھا وہ نہ ہو سکا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، آپ شہید ہو گئے لیکن آپ نے اپنے نانا کے دین کو بچایا، آپ نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ آپ کی بہن جو شریکت الحسین ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے بھیا کے مشن کو آگے بڑھایا ہے، اپنے بھائی حسین کی اس مظلومانہ شہادت کو گھر گھر پیغام دیا ہے۔ دیکھو میرے بھائی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، دیکھو میرے بھائی کو اتنے مظلومانہ طریقے سے کربلا میں مار دیا گیا، تو آپ نے گھر گھر جا کے یہ پیغام پہنچایا ہے
تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی شجاعت کا یا کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم زندہ ہیں، ہم بچ گئے ہیں لہٰذا ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، آپ کا مشن، آپ کا ہدف، آپ جو چاہتے ہیں، آپ جو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اگر ہو گیا تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ کی جان بچی یا نہ بچی اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کربلا نے ہمیں سکھایا کہ آپ کی جان جاتی ہے تو جائے۔ جناب علی اکبر نے کیا پوچھا؟ بابا ہم حق پر ہیں؟ کہا کہ بیٹا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ، یعنی اگر ہم مرتے ہیں تو مر جائیں، شہید ہوتے ہیں تو شہید، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام ہمیں دیا وہ بہترین شجاعت کا پیغام ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شجاعت اور دلیری کا موقع آ جائے تو ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، شو کرنا چاہیے، اور کبھی بھی جان چھپا کے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک عزادار کے اندر یہ کوالٹی پائی جانا چاہیے، اس کا مشن، اس کا مقصد جو ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ وہ بچے یا شہید ہو جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات امانت داری۔ امام سید سجاد علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کتنے غم اٹھائے ہیں آپ نے کربلا میں۔ امام سید سجاد کتنے غم اٹھائے ہیں۔ بھئی آج ہم اور آپ کربلا کے مصائب کو سنتے ہیں تو آنکھیں گریا کرنے لگتی ہیں، رونے لگتے ہیں، سکون نہیں آتا۔ جناب سید سجاد سے پوچھئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا ہے، جناب سید زینب سے پوچھئے جنہوں نے اپنے بھیا حسین کے گلے پہ چلتا خنجر دیکھا ہے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکتے ہوئے کربلا کے میدان میں دیکھے ہیں۔ ان کے حوصلے، ان کی ہمتیں، ان کی شجاعتیں، ان کی دلیری مثال نہیں ہے دنیا کے اندر جو جناب سیدہ زینب نے کردار ادا کیا۔ امام سید سجاد بیماری کی حالت میں ہیں، بیماری کے عالم میں ہیں، مگر اپنے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں، صبر سے آپ اپنے بابا کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جناب سیدہ زینب سہارا دے رہی ہیں اور مشن حسینی، مشن کربلا آگے بڑھ رہا ہے۔ ظالم کو جگہ جگہ بے نقاب کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ جہاں موقع ملا جناب زینب کو بتایا یہ میرا بھیا حسین ہے، اسے شہید کر دیا گیا۔ کس نے شہید کیا؟ کیسے شہید کیا؟ مظلوم کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ تمام باتیں کھل کے آ گئیں۔ اب دیکھیے امام سید سجاد جنہوں نے اتنے غم اٹھائے کربلا کے میدان میں، آپ ذرا تصور کریں تو آنکھ رونے لگتی ہے، مصائب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب سید سجاد علیہ السلام امانت داری میں دیکھیے کہ آپ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوا دے، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں کسی بھی فرد کو دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی فرد کو دیکھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے کے، آپ کو امانت داری میں سب سے کھرے نظر آئیں گے۔ یہی درس ہمیں دیا ہے۔ اگرچہ ہماری پرسنل کسی کے ساتھ دشمنی ہے، ہمارا دشمن بھی اگر ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے تو امانت امانت ہے۔ کربلا کا درس یہی ہے کہ ہمیں امانت دار ہونا چاہیے، ہمیں امین ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے تو اس امانت کو امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہمیں اس تک پہنچانا ہے اور لوٹانا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو کربلا نے ہمیں پیغام دیا وہ ہے صداقت، سچائی، سچ بولنا، صادق بننا۔ دیکھیے ہر مذہب یہی سکھاتا ہے ہمیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام جو کربلا کا سانحہ ہے، جو روایت ہے، جو جنگ ہے، جو حالات ہیں، ایسے حالات میں بھی کربلا کے جو شہداء ہیں، امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے جو نوجوان ہیں، یا جو اصحاب ہیں، یا جو انصار ہیں، جو اغیار ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ جو امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، ان میں کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا ایسا کہ جس نے ذرہ برابر بھی کربلا کے میدان میں جھوٹ بولا ہو یا کسی دشمن کے سامنے جھوٹ کا سہارا لیا ہو۔ صداقت سے کام لیا ہے، ہمیشہ صداقت سے کام لیا ہے، سچ بولے۔ دیکھیے جناب حر کی بات آپ کے سامنے ہے۔ جناب حر امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے سے پہلے، حضرت حر جو آج ان کا نام اتنے احترام سے لیتے ہیں ہم، یہ شہید ہو گئے، انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا امام حسین علیہ السلام پر۔ وہ کس لیے؟ انہوں نے اپنی غلطی کا اپنے اندر احساس کیا اور آگے سچ بولا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اپنی بات کو قبول کیا ہے،
اور آپ اس جہنم کو چھوڑ کے ادھر جنت کی طرف آ گئے، اس لشکر کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ پیغام صداقت ہمیں ہر فرد سے ملے گا کہ کربلا ہمیں جہاں شجاعت کا پیغام دیتی ہے، جہاں امانت داری کا پیغام دیتی ہے، وہاں ہمیں سچ بولنا سکھاتی ہے، صداقت کا پیغام دیتی ہے۔ اس کے بعد وفاداری کربلا سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر! وفاداری کے ایسے ایسے نمونے کربلا کے میدان میں ہیں، ایسی ایسی مثالیں کربلا کے میدان میں ہیں کہ رہتی دنیا تک شاید وفاداری کی کوئی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ حضرت باب حوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی حسین پر اپنی جان کو قربان کیا، لیکن وفاداری اس درجہ وفاداری ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے بھائی حسین کو آقا سمجھتے رہے اور اپنے آپ کو خادم سمجھا، اپنے آپ کو غلام سمجھا، اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھا، اور یہ نہیں کبھی بھی خیال ہوا کہ میں حسین کا بھائی ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں حسین کا خادم ہوں، حسین کا چھوٹا ہوں، حسین کا غلام ہوں، اور خدمت میں ہمیشہ جیسے ایک آقا کی خدمت میں غلام رہتا ہے، مولا عباس علیہ السلام اس طرح حاضر رہا کرتے تھے۔ دیکھیے جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے وفاداری کی جو کربلا میں مثال پیش کی ہے، اس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ایسی وفاداری ہے، ایسی وفاداری ہے کہ اگر دوست کو خط حسین لکھتے ہیں کہ آ جاؤ نرغ اعداء میں گھر چکے ہیں، تو وہاں کوفے سے حبیب ابن مظاہر چلے آتے ہیں اور وفاداری کا ثبوت کربلا میں آ کے پیش کرتے ہیں۔ وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ ہیں تو بس اس کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہراً آپ کسی کے ساتھ ہیں اور شو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب موقع آ جائے اس بات کو ثابت کرنے کا تو آپ خاموشی سے وہاں سے چلے جائیں۔ نہیں، آپ اگر کسی کے وفادار ہیں تو وفادار بن کے رہیے، اس کے ساتھ رہیے، اب چاہے آپ کی جان بچے یا آپ کی جان چلی جائے۔ آپ اگر کسی کے وفادار ہیں اور حق پر وفاداری کر رہے ہیں تو اب آپ کو جان کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے حق بات کہنا، اور رشتہ داری ہو یا نہ ہو کسی بھی رشتے کا پکش نہیں کرنا، کسی رشتہ داری کا سپورٹ نہیں کرنا، حق بات جہاں جا رہی ہے وہ کہنا، یہ حق گو اور حق گوئی ہمیں کربلا سکھاتی ہے۔ بھائی دیکھ لیجئے جناب حر کی مثال پھر سے دیکھیے۔ جناب حر کہاں ہیں؟ ساری فیسلٹیز ہیں، سارے انتظامات ہیں، دشمن کے لشکر میں کس بات کی کمی تھی؟ سوائے اس کے کہ بھائی ان کے پاس ایمان نہیں تھا، تاریکی میں تھے، اندھیرے میں تھے، بے بنیاد تھے، بے موقع تھے، حق پر نہیں تھے۔ لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس جاہ و حشم تھا، مال و دولت تھی، ان کو انعام کا لالچ دیا ہوا تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ لیکن یہ حر چونکہ دیکھا ان کی آنکھوں نے اور محسوس کیا انہوں نے کہ بھئی حق ادھر ہے ہی نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، حق تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو یہ اپنے وہ جاہ و حشم کو چھوڑ کر حق بات کہنے کے لیے حق کے ساتھ آ گئے۔ اب انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے کہ میں یہ سب چھوڑ کے حق بات کی طرف جا رہا ہوں، حق بات کہنے جا رہا ہوں تو میں دنیا کو ختم بھی کر رہا ہوں اور بس میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ یعنی جناب حر وہاں ہیں تو بہت اچھی زندگی ہے دنیاوی نقطہ نظر سے، ظاہری حالات جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر میں حق کی طرف جا رہا ہوں، امام حسین کی طرف آ رہا ہوں تو سامنے موت ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا، کیا دیکھا؟ حر نے یہ دیکھا کہ حق ادھر نہیں ہے، حسین کے ساتھ حق ہے تو بس میں حق کے ساتھ ہوں، اور یہ سوچتے ہوئے آپ نے اپنی غلطی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور آ کے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حق گو بنے آپ۔ لہٰذا ہمیں یہ کربلا کا ایک درس یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ ظالم کے سامنے ہوں یا کہیں بھی ہوں حق کا ساتھ دیں۔ اب یہ نہ دیکھیں کہ سامنے رشتہ دار ہے، سامنے جو باطل پر ہے، جو غلطی پر ہے، جو بے بنیاد ہے، جو صحیح نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا عزیز ہے۔ غلط ہی ہوتا ہے۔ آپ کا عزیز اگر غلط ہے تو بھی غلط ہے، آپ کا دشمن اگر صحیح ہے کسی بات پر تو وہ صحیح ہے۔ یعنی اگر آپ کی کسی کے ساتھ بنتی ہے تو آپ اس کی تمام باتوں کو صحیح کریں گے، یہ حق نہیں ہے۔
یعنی اگر کسی کی بات حق ہے، سچ ہے اور اس کی بات صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، یعنی صحیح ہمیشہ صحیح ہوتا ہے چاہے آپ کریں یا کوئی اور کرے، اور غلط ہمیشہ غلط ہوتا ہے وہ چاہے آپ کریں یا آپ کا کوئی عزیز کرے۔ تو بس ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، حق گو کا ساتھ دینا ہے، جو حق کہنے والا ہے، حق بیان کرنے والا جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کربلا ایمان سکھاتی ہے۔ کیسا ایمان سکھاتی ہے؟ اللہ اکبر، ایسا ایمان سکھاتی ہے کہ اگر گلے پہ خنجر چلتا ہے تو چل جائے مگر ایمان سے ہم نہیں پھریں گے۔ کربلا نے ہمیں ایسی ایمانداری سکھائی ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، کسی بھی میدان میں آ کے کھڑے ہیں، اگر ایمان ہمارے پاس ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم جس کام کو انجام دے رہے ہیں یہی صحیح ہے، ایمانداری اسی میں ہے، تو بس ایمان سے پھرنا نہیں چاہیے۔ یعنی ایک عزادار کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اب آپ کو سامنے کوئی کسی بھی بات کا لالچ دے دے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی آپ کو دے دے، تو آپ کو وہاں سے ہلنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو دیا جا رہا ہے، آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ ایمانداری ہے، وہ حق ہے۔ یعنی اگر ایمانداری کا کام آپ کو سونپا گیا ہے تو اس میں آپ کو ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ کربلا کے ماننے والے ایک عزادار کو حقیقی ایماندار ہونا چاہیے، اور ہم دعا کریں گے یہ ساری کوالٹیز، یہ ساری صفتیں سرکار سید الشہداء حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار ہر عزادار کے اندر ان صفات کا وجود فرما، اور ہم سب کو یہ صفات اپنے اندر اپلائی کرنے، اپنے اندر پیدا کرنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عنایت فرما۔ کربلا جہاں اس نے ہمیں یہ سارے درس دیے ہیں وہاں ایک سخاوت کا بھی پیغام دیا ہے جو کہ بہت مہم ہے، بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سخی ہونا چاہیے۔ کربلا میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کربلا کے میدان میں پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں کسی کی پذیرش نہیں کر سکتے، کسی کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، لیکن کربلا والوں کے کسی بھی فعل سے، بھائی دیکھیں کنجوسی کبھی انسان اپنی بات اور اپنی گفتگو سے بھی کنجوسی کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی باتوں سے بھی سخاوت جھلک رہی ہے۔ اچھا، وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کیے اور کہا کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے جانے میں شرم آئے گی تو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، جسے جانا ہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ کل سب یہاں پر شہید کر دیے جائیں گے اور بس آج آخری دن ہے، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ امام حسین علیہ السلام نرغہ عادہ میں گھرے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مظلومیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مددگار بہت کم ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے حالات میں کون یہ کہے گا کہ آپ اپنے اصحاب سے، انصار سے کون کہے گا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وہ انسان کہے گا جس کا سینہ بھرا ہوا ہے سخاوت سے، جس کا وزن بہت ہی زیادہ ہے، جو دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ بھائی مجھے اپنی طرف سے تمام حجتوں کو پیش کر دینا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام، آپ کا گھرانہ، آپ کے اصحاب، آپ کے انصار ہمیں سب سخاوت سکھاتے ہیں۔ اب ادھر سے بھی دیکھیے مظاہرہ کوئی نہیں جاتا ہے، وہاں سے جاتے ہی نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اصحاب، انصار شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک عزادار کو سخی ہونا چاہیے۔ روایت ہے، بہت ساری روایتیں سخاوت کے سلسلے میں۔ سخی حدیث ہے کہ السخی قریب من الناس وقریب من اللہ وقریب من الجنہ وبعید من النار۔ سخی انسان جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، دور ہوتا ہے تو کس سے دور ہوتا ہے؟ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ سخی انسان جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ جو صفات امانت داری ہے، شجاعت ہے، وفاداری ہے، ایمان ہے، حق بات پر اٹل رہنا ہے، حق بات کہنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کربلا سکھا رہی ہے
ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو ان باتوں کا پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں ایک عزادار گریہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، اشک بہاتا ہے، روتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، وہاں اسے ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پروردگار، ہم مظلوم سرکار سید الشہداء حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں، آپ کی یاد منا رہے ہیں۔ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، اور ہم سب کو اس لائق اور اس قابل بنا کہ ہم کربلا والوں سے ان کی کوالٹیز، ان کے صفات سیکھ سکیں اور اپنے اندر اپلائی کر سکیں، دوسروں تک پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔